اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات پڑھیں۔ عزاداران امام، بہت اختصار کے ساتھ 30-40 منٹ کی تقریر کروں گا، اس لیے کہ فوراً مجھے چھوٹے امام بارگاہ میں پڑھنا ہے 9 بجے، اور یہ مجلس جیسا بتائی گئی ایصال ثواب کی ہے۔ اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ۔ ایصال ثواب ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے جو ہم اپنے مرنے والوں کو دیتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مولا عباس کی درگاہ ہے، اور اس درگاہ میں ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، اس لیے کہ جو بھی ہم ایصال کریں گے انہی کے ذریعے بھیجیں گے، ان کے ذریعے جائے گا تو ان کے درجات بھی بلند ہوں گے، ان کو امام کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام بھی ملے گا۔ ہر اولاد کے اوپر لازم کہ وہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرے۔ اگر ایصال ثواب نہیں کرتے، ایصال ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے جو ہم اپنے مرنے والوں کو دیتے ہیں۔ جب کوئی تحفہ دیا جاتا تو ایک اچھی طرح سے ریپ کر کے تحفہ دیتے ہیں، چھوٹا سا چھوٹا تحفہ ہو یا بڑے سے بڑا تحفہ ہو، اسی طرح خرید کے لے کے جا کے نہیں دیتے، بلکہ اس کو اچھا خوبصورت ریپ کرتے، ریپ کر کے لے کے جا کے دیتے۔ یہ جو ریپنگ ہے نا، یہ ان کی محبت ہے، ریپنگ ان کا وسیلہ ہے، ان کے وسیلے سے اگر آپ لے کے جا کے دیں گے، تحفہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرحوم کو پہنچے گا، اور جب مرحوم کو پہنچے گا تو وہ پلٹ کے آپ کے حق میں بھی دعا دے گا۔ اولاد پہ لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے ایصال کرے، جتنا تم ایصال کرو گے، جتنا تم بھیجو گے، ہر چیز پہنچتی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تم کچھ بھیجو اور ان کے پاس نہیں پہنچے۔ ہم نہیں سمجھ رہے کہ اس کا اجر کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے۔ اللہ نے کوئی پیکیج بنا کے نہیں رکھا، یہ نہیں کہ تم اتنا کرو گے تو اتنا ملے گا، اتنا کرو گے تو اتنا ملے گا۔ دیکھتا یہ کہ کس خلوص کے ساتھ بھیج رہے، کس پیسے سے بھیج رہے، کس کے وسیلے سے بھیج رہے، کہاں پہ بھیج رہے۔ گھر میں ایصال کرنے کا اجر اور، امام بارگاہوں میں کرنے کا اور، کوئی جا کے نجف اشرف میں کرے، کوئی جا کے مولا عباس کے روضے میں جا کر بولے تو وہاں کا اجر اور ملتا، اس لیے کہ وہاں پہ پہنچ کے اگر کوئی ایصال کرے۔ اور ایصال ثواب کیا ہے؟ جتنے مرحومین ہیں جو ہمارے پاس سے گزر گئے، کل تک ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو اب وہ لوگ انتظار کرتے، لٹرلی دے ویٹ فار اس، ویٹ کرتے۔ کیسا ویٹ کرتے؟ کہ کوئی نہ کوئی بیٹا یا کوئی نہ کوئی بیٹی مجھے کچھ بھیجے گی۔ ہر اولاد کے اوپر لازم ہے کہ جیسے ماں باپ کی تم خدمت زندگی میں کرتے تھے، اسی انداز سے ماں باپ کی خدمت مرنے کے بعد زیادہ کرنا ہے۔ 24 گھنٹے میں کم از کم 5 مرتبہ یا کم از کم 10 مرتبہ اپنے مرحومین کے لیے کچھ نہ بھیجو۔ دیکھیں دوستو، ہر چیز نہیں ہے کہ آپ 15 منٹ بیٹھ کے ایصال کرو۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کو پانی کا گلاس دے رہے، کسی نے آپ سے کہا کہ گلاس آف واٹر دو، ایک گلاس آف پانی دے رہے، دل میں نیت کرو کہ پروردگار اس کا جو تو اجر رکھا ہے وہ میرے ماں باپ کو پہنچا دے، میرے باپ کو پہنچا دے۔ انہیں 24 گھنٹے تم عبادت بھی ہو رہی اور ایصال بھی پہنچ رہا۔ چھوٹی چیز ہے، پانی کا گلاس دے رہے تم، اور یہ بول رہے کہ پروردگار تو مجھے اجر دے گا نا، 100% اجر ملے گا، 100% اجر ملے گا۔ جب تم کسی کو پانی پلاتے، پانی کا اجر الگ ہے، جب تم کسی کو پلاتے ہو تو اس کا اجر ہے۔ اس کے بعد مثال کے طور پہ تم گاڑی پہ ڈرائیو کر رہے، کسی کو تم نے لفٹ دی، اس نے کہا کہ یار مجھے وہاں چھوڑ دو۔ ایک مومن کی مدد، ہیلپ، خالی مسکرا کے دیکھنا عبادت ہے، یہ تو تم مدد کر رہے نہیں۔
مثال کے طور پہ تم لفٹ دے رہے کسی کو، تم یہ دعا کرو کہ پروردگار یہ جو میں نے کیا ہے یہ اجر میرے باپ کو دے دے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ تمہارا باپ یہاں سے یہاں تک آ جائے گا مولا کی بارگاہ میں قریب سے قریب، اس لیے کہ ہر انسان کے گناہ ہیں، سب کے گناہ ہیں، اور وہاں پہ حساب تو دینا ہے. ایک ایک پائی کا حساب ہے. میں نہیں بول رہا، معصوم بول رہے، جس کی سند آپ خود تلقین میں بولتے کہ سوال و منکر و نکیر ہوگا. ایک ایک پائی، ایک ایک دانے کا حساب دینا ہے. یہ مت سمجھو کہ میرا حساب نہیں ہونے والا ہے، وہاں پہ حساب لازم ہے. ایک ایک چیز کا حساب پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں زندگی گزاری کیسے. مولا کا عجیب جملہ ہے. مولا کہتے ہیں کہ دنیا میں، یہ دنیا عجیب ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی حلال رزق کھائے یا حرام کھائے، دونوں کا سوال ہے. حلال کھائے بھی تو حساب دینا ہے، حرام تو حرام ہی ہے. یہ مت سمجھو کہ تم نے حلال کمایا، حلال کھایا، اب تم سے حساب نہیں ہوگا. پوچھا جائے گا کہ ٹھیک ہے تم نے یہ کھایا، اتنا کمایا، حلال رزق خرچ کہاں کیا، کس کے اوپر خرچ کیا؟ رزق حلال آ رہا، پتہ چلا خرچ کہیں ادھر ادھر کر رہے، تو اس کا حساب دینا ہے. اور اسی حلال رزق میں ہمارا صرف نہیں ہے بلکہ ہمارے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ ہیں ان سب کی ذمہ داری ہماری. بھوک ایک روٹی کی ہے، 10 روٹی جو رکھی ہے گھر میں اس کو دینا ہے کسی کو. ہر آدمی کو ایک دوسرے سے اللہ نے اٹیچ کر دیا، ایک دوسرے کو وسیلہ بنا دیا. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ بغیر وسیلے کے تم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. وسیلہ لال تو ایک دوسرے سے اٹیچ ہے. تمہاری ساتھ تمہاری اولاد ہے، تمہارے ساتھ تمہارے رشتہ دار ہے، تمہارے ساتھ تمہارے اعزاء. یہ سب چیزوں کو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کر کیا رہے. اور وہاں کی زندگی جو ہے وہ اتنی طویل زندگی، اتنی لمبی زندگی کہ اس زندگی کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ایک دفعہ لکھنؤ میں ڈیتھ ہوئی، چلے گئے، کتنے دن کوئی بتا سکتا؟ 1 ملین ایئر بھی ہو سکتا. 1 ملین ایئر. آپ امیجن کریں میں کیا بول رہا ہوں. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. 1 ملین ایئر بھی ہو سکتا. اس لیے کہ ڈے آف ججمنٹ جو روز محشر ہے وہ کسی کو نہیں معلوم کب ہونے والا ہے. اٹھیں گے تو روز محشر ہی نا، اس سے پہلے تو کوئی نہیں اٹھے گا. اس سے پہلے وہی اٹھے گا جو نیکی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے، اطاعت امام میں زندگی گزارے تو ظہور کے وقت اٹھے گا. لیکن ظہور کے وقت ہر آدمی نہیں اٹھے گا، ہر آدمی نہیں اٹھے گا. کتنے ایسے مومنین ہوں گے کہ فرشتے پہنچیں گے اس کی لحد میں، اور پہنچ کے لحد میں کہیں گے کہ فلاں ابن فلاں اٹھ جا، تیرا امام نے ظہور کیا. تو مومن کروٹ بدل کے سو جائے گا، اٹھے گا ہی نہیں، اور وہ اندھیرے میں ہی رہے گا. تو 1 ملین ایئر تک نیچے رہنا وہ لائف میں، عورت مرد لڑکی لڑکا سب. آپ امیجن کریں 1 ملین ایئر. میں ایگزامپل دے رہا 1 ملین کا، کوئی لکھا ہوا نہیں ہے 1 ملین ایئر، میں ایگزامپل دے رہا. ہو سکتا 1 ملین ایئر. آپ سوچو کیا کریں گے نیچے. اگر اولاد کو نیک اور صالح نہیں بنایا تو ہونے والا کیا ہے؟ دیکھیے ایک بات بولو، اولاد کو سب سے پہلے تمہارا جو انویسٹمنٹ ہے نا لکھنؤ میں، یہ مت سوچو تم کہ مجھے بنگلہ بنانا ہے، یہ مت سوچو کہ تم کو یہ اپارٹمنٹ بنانا ہے، یہ مت سوچو کہ مجھے اتنا پالیسیز لینا ہے، یہ مت سوچو کہ اتنے شیئر مارکیٹ میں اتنے شیئرز خریدنا ہے. ٹھیک ہے دنیا کے لیے بھی سوچنا ہے، لیکن جتنی تم یہ پلاننگ کر رہے بنگلہ بنانے کی، گاڑی خریدنے کی، شیئر مارکیٹ میں جا کے شیئرز لینے کی، تم یہ سمجھ رہے کہ یہ تم یوز کرو گے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ تم لوگے یوز کوئی اور کرے گا، استعمال کوئی اور کرے گا. پتہ ہی نہیں ہم کو. ہمیشہ یاد رکھو دنیا میں انویسٹمنٹ کرنے سے بہترین انویسٹمنٹ تمہاری اولاد ہے. اولاد کو اگر تم نے نیک اور صالح بنا لیا تو وہ سب سے بڑا انویسٹمنٹ اس دنیا میں تم نے کیا. اگر اولاد نیک اور صالح نہیں ہے تو انویسٹمنٹ کچھ نہیں ہے تمہارا. میں 1000 واقعات میرے ذہن میں اس وقت کہ کیسے اولاد اگر نیک اور صالح نہیں ہے تو ماں باپ لحد میں تڑپتے ہیں، ماں باپ کیسے روتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا ہے کہ صاحبان ایمان اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ. اگر تم نے اولاد کو نہیں بچایا تو تم سے پوچھا جائے گا روز محشر کہ اولاد ہماری طرف سے تمہارے پاس امانت تھی تو تم نے اس امانت کے ساتھ کیا کیا. ہم اولاد کو بہترین تعلیم دیتے، ضرور دو تعلیم، بہترین چیزیں بتاتے دنیا کی، لیکن ہم اپنی اولاد کو یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا میں مر جاؤں تو آ کے یہ کرنا.
سب سے پہلے یہ چیز سوچو کہ میں نے اس دنیا کے لیے، اس آخرت کے لیے، اس لائف کے لیے میں نے کیا کیا. اگر میں نے کچھ نہیں کیا، اگر یہ غلط فہمی میں ہو کہ میں نے بہت کیا، تو یہ ذہن سے نکال دو کہ جو کچھ کیا ہے وہ ایکسیپٹ بھی ہوا، قبول بھی ہوا. پتہ نہیں کہ میری ایک سجدہ بھی قبول ہوا یا نہیں ہوا. سب سے پہلے اگر اولاد کو نیک بنانا ہے نا تو رزق حلال کھلاؤ. اگر تم رزق حلال نہیں کھلاؤ تو تمہاری اولاد کبھی نیک نہیں نکلے گی، کبھی نہیں نکلے گی. کبھی نہ کبھی تمہاری اولاد راستے سے ہٹ جائے گی. اور اگر اولاد راستے سے ہٹ گئی دوستو، آپ انصاف سے بتاؤ، کوئی دادا اور پردادا کو یاد کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. ہم اپنے 4-5 جنریشن اوپر یاد کرتے ہیں، نام بھی نہیں معلوم ہوں گے کہ میرے گرینڈ فادر کا نام کیا ہے. جو کرنا ہے اپنے لیے کرو، یہاں پہ جو کرنا ہے اس دنیا کے لیے خود کرو، کسی پہ بھروسہ مت کرو. اس کے لیے میں 2-3 چیزیں بتا کے جاؤں گا کہ اپنے لیے، والدین کے لیے کیا کرنا. یہ دنیا بہت 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 چھوٹی ہے یار، اتنی چھوٹی ہے کہ زبان پہ مزہ رہ جاتا، ذائقہ رہ جاتا، زندگی ختم ہو جاتی. اتنی شارٹ لائف ہے. میں 3 دن سے لکھنؤ میں ہوں، 3 دن سے بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، زلزلے کو. کیا تھا یہ؟ سب کے شعور کو بیدار کیا. کتنا سب اپنے گھروں سے باہر آ گئے. ایک ہی چیز پہ آئے نا، میں الگ الگ وجہ سے پیش کر رہا ہوں. کیوں آئے باہر؟ صرف اپنی جان کو بچانے. اسی لیے ہر آدمی، ہر لڑکا لڑکی، عورت مرد، سب گھروں سے باہر کیوں آئے؟ صرف میری جان بچ جائے. کیا گارنٹی تھی کہ باہر آنے کے بعد بچ جاتی؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، کوئی گارنٹی تھی کہ آپ باہر آئے اور باہر آنے کے بعد آپ کی جان بچ جائے؟ وہ بھی گارنٹی نہیں ہے. گھر کو چھوڑا کہ بڑی بلڈنگ کولیپس نہ ہو جائے، گر نہ جائے. میدان میں آئے، پتا چلا وہاں پہ زمین پھٹی اور اندر چلے گئے. پاسبلٹی تھی، چانس تھا. ہم صرف یہ سمجھ کے آ رہے تھے کہ یہ میری سیف جگہ ہے. اللہ کہتا ہے کوئی سیف نہیں ہے جب تک ہم نہیں چاہے. صلوات پڑھے محمد والے. کوئی چیز سیف نہیں ہے، یاد رکھو. اگر ہم یہ سمجھ رہے کہ میں یہاں رہوں گا تو سیف ہے، نو. جب تک وہ نہیں چاہے، جب تک مولا نہیں چاہے، کوئی چیز سیفٹی نہیں ہے. اس سیفٹی کے لیے، اس سیف رہنے کے لیے، میں نے چھوٹے امام بارگاہ کی پہلی مجلس میں کہا تھا، یہاں کہہ رہا، زلزلے سے، ناگہانی موت سے، ایکسیڈنٹل موت لائک پلین کا کریش ہونا، سائیکلون، طوفان کا آنا، زلزلے کا آنا، اور آگ میں جل کے کوئی مر جائے، الیکٹرک سے کوئی مر جائے، کرنٹ سے کوئی مر جائے، مطلب جتنی ایکسیڈنٹل موت ہے. اور آخری زمانے کی سائنس آف ری اپیرنس آف امام، جو سائنس ہے، جو علامات بتائے گئے ظہور امام سے پہلے، وہ اس میں یہ بتایا گیا کہ آخری زمانے میں کثرت سے ناگہانی موتیں ہوں گی، ایکسیڈنٹل موتیں ہوں گی. تم سنو گے کہ یہ بیٹھے ہوئے اور ابھی ختم ہو گئے، آگ لگ گئی، زمین کا دھسنا، آگ کا نکلنا. مطلب ہر کتاب میں ملے گا کہ آخری زمانے میں زیادہ جو موتیں ہوں گی نا، وہ اسی طرح. بیٹھے بیٹھے کارڈیاک اریسٹ ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، اچھا خاصا بیٹھا ہوا ہے. ایسے کئی واقعات. ابھی میں آ رہا تھا، میں نے کل ایک مجلس میں بیان بھی کیا کہ اچھا خاصا ایک لمحے میں کارڈیاک اریسٹ ہوا، ختم ہو گیا. کتنے واقعات ہیں کہ کس طرح آخری زمانے کی موتیں ہوں گی. تو یہ زمانے میں تم کو پریپیئر رہنا ہے. یہ زمانے میں ہر لڑکی لڑکا عورت مرد تیار رہے. کیوں تیار رہے؟ اس لیے کہ پتہ نہیں، یو ڈونٹ نو، اینی تھنگ کین ہیپن. کچھ بھی ہو سکتا، اینی تھنگ کین ہیپن. یعنی تم اچھے خاصا جا رہے، تم ایکسیڈنٹ ہو. آپ کے لکھنؤ میں 4 سال پہلے اچھا خاصا جوان لڑکا نکلا مجلس، میری مجلس نکلا باہر، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی. انہیں سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ میری زندگی کی آخری مجلس ہوگی. کتنے ایسے واقعات ہیں. ڈپٹی عظیم میں وہ جو شہید ہوا بچہ، وہ سوچ کے آیا تھا گھر سے کہ مجلس کے بعد یہاں فائرنگ ہوگی اور میں شہید ہوں گا. یہ لائف ہے دوستو، یہ لائف. جب اللہ نے موت کو رکھا ہے دوسروں کو عبرت کے لیے،
تمہارے لیے عبرت ہے، ایک لیسن ہے، لیسن. لیکن ہمارے پاس تو موت سے خوف ہے. مجھے نہیں معلوم لکھنؤ میں خوف کھاتے ہیں لوگ، نہیں کھاتے. میت سے خوف کھاتے، باپ کی میت ہے وہاں رکھی ہے، ادھر سے جائیں گے. اور یہ کہ وینسڈے بدھ کے دن اگر موت آ جائے تو وہ تو غضب ہی ہو گیا. چڑیوں کے ساتھ باپ کو دفن کر رہے ہیں کہ ملک الموت ہمارے گھر پہ نہ آئے. دیکھیں ملک الموت کوئی فالتو بیٹھا ہوا نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کشمیری محلے میں انٹر ہوا تو چلو تم بھی چلو تم بھی چلو تم بھی چلو. وہ نہیں کہتا، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا جب تک حکم امام نہ ہو. یہ مت سمجھو یہ اس لیے کہ ہمارے پاس تو ایک عجیب چکر ہے کہ بدھ کے دن ہو تو یہ ہوگا، پیر کے دن ہوگا تو یہ ہوگا. اس لیے کہ ہمارے پاس دو فقہ چلتی ہے، ایک نانی دادی کی، ایک رسول کی. نانی دادیوں کی فقہ پہ مت چلو، جو اللہ کے رسول نے اور مولا علی نے دیا اس پہ چلو. دیکھیے ملک الموت کسی کے گھر میں جاتا ہی نہیں، انٹر ہی نہیں ہوتا. مولا علی کہہ رہے کہ تم موت سے کیا ڈر رہے ہو، موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے. موت ملک الموت آتا ہی نہیں، اگر آیا بھی تو ہلو بول کے چلا جاتا. ملک الموت سے ملنا چاہتے ہیں. اللہ کا رسول کہتا ہے ایسی بیٹھے ہوئے ملک الموت کا ذکر کر رہے تھے مسجد نبوی میں، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کسی اور ملک کا ذکر کریں، جبرائیل، میکائیل. یہ ملک الموت کا ذکر، ہم کو موت سے بڑا ڈر لگتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں لوگ موت سے ڈر رہے، اس زمانے میں بھی ڈرتے تھے. نہیں مجھے معلوم لکھنؤ والے نہیں ڈرتے، پھر بھی بول رہا ہوں. تو کہا کہ آپ کیا ملک الموت، موت ملک الموت، آپ بھی ملک الموت کا ذکر کرتے موت کا، مولا علی بھی موت کا ذکر کرتے، آپ کوئی اور ذکر کریں نا، کسی اور ملک کی بات کریں نا. تو اللہ کے رسول نے پلٹ کے کہا کیا تم دوستی کرنا چاہتے ہیں ملک الموت سے، فرینڈشپ کرنا چاہتے؟ مسلمان رونے لگا، کہتے فرینڈشپ ہم تو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، ہم فرینڈشپ کیا کریں گے، ہم ملک الموت سے فرینڈشپ نہیں کریں گے. رسول نے کہا تم فرینڈشپ کرنا چاہتے، یو وانٹ ٹو میک فرینڈشپ، اپنے دوستوں کی لسٹ میں اس کا نام بھی رکھ لو. یہ رسول نے کہا، یہ میں کہہ رہا. کہا تم دوستی کرنا چاہتے، تو مسلمانوں نے کہا نو 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 ہم کو دوستی کرنا نہیں. رسول نے کہا تم دوستی کرو یا دوستی نہ کرو، وہ تم سے ایک دن دوستی ضرور کرے گا، ایک دن ضرور دوستی کرے گا. تو پوچھا وہ کیسے کرے گا؟ تو کہا کہ جو بھی شخص نماز کو وقت پہ پڑھتا ہے، کتنی خاموشی سے سنا نہیں، وقت پہ مصلی پہ جائے گا، ملک الموت چوتھے آسمان سے بیٹھ کے ایسا دیکھتا ہے نیچے کہ اذان کا وقت ہوا، کون فالتو بیٹھ کے باتیں کر رہا، کون اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا. دیکھتا ہے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن. اگر تم نے اپنی پوری لائف پابندی سے وقت پہ نماز پڑھی تو ملک الموت نے تم کو پہچان لیا. جب تم کو مرنا تو کبھی نہ کبھی تو ہے نا، تو جب تمہارا وقت موت آئے گا تو اس وقت ملک الموت کو جب اللہ حکم دیتا کہ جا اس کی روح لے لے، تو وہ کیا کرتا، سیدھا آپ کے گھر پہ لکھنؤ میں نہیں آتا بلکہ جنت کے باغات میں جاتا، وہاں جا کر ایک پھولوں کا گلدستہ بناتا، گلدستہ بنا کر نیچے لے کے آتا، لا کے کہتا کہ اے ولی اللہ اس کو سونگ لے. یہاں ولی کے معنی دوست کے لیے گئے کہ اے ولی اللہ سے اسے سونگ لے. امام کہتے ہیں، اللہ کا رسول کہتا کہ حالت یہ ہوگی تم سونگے گئے، تمہارے جسم سے روح ایسے نکلے گی جیسے پھول میں سے خوشبو نکل جائے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن کب ہے کہ اگر وقت پہ نماز پڑھے تو. بہت خاموشی سے سنا نہیں بابا، میں اپنے لیے تھوڑی بول رہا، میں آپ کے لیے بول رہا. آج تم کو ریئلائز تم نہیں کر رہی. Now you're not realizing what I'm saying. تم اب ریئلائز نہیں کر رہے میں کیا بول رہا تم کو. کیوں؟ مرنا تو سب کو ہے، تو مرو ایسا جو ہاتھ میں ولایت علی ہو، پھول میں سے خوشبو نکل جائے، پتہ نہیں چلے کہ خوشبو نکل جائے، ایسے روح نکلے. کب ہوگی وہ؟ کہ جب تم اب مولا کی اطاعت میں زندگی گزارو گے. اطاعت جو کرتا ہے وہ وقت ہی پہ نماز پڑھتا ہے، اس لیے کہ وہ شیعہ نہیں ہے، وہ امام کا چاہنے والا نہیں ہے جو کثرت سے نمازوں کو قضا کرے. ایک چیز یاد رکھو، آپ کو پتا ہے میرے مجلس پڑھنے کا سٹائل الگ ہے. میں میسیج نہ دوں تو کچھ اس کا سوال ہوگا، لازم ہے. وہ مولا کا چاہنے والا کیسا ہے کہ جو وقت پہ جو نماز ہی نہیں پڑھے،
میں وقت کی بات نہیں کر رہا، جو نماز ہی نہیں، میرا مقصد خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ خدا آپ نماز نہیں پڑھتے، میں تو ایک جنرل میسیج دے رہا، میں تو ایک پیغام دے رہا کہ موت کی مجلس اگر میں پڑھوں تو اولاد کو نیک اور صالح بنانے میں، اولاد کی تعلیم میں، اولاد کا جو انویسٹمنٹ ہے اس میں یہ کہہ رہا. کیوں کہ اگر تمہاری اولاد عبادت گزار رہے گی تو باپ مر جائے تو اس کے لیے ایصال کر سکے گی. جب باپ مر جائے، ماں مر جائے تو ایصال کون کرے گا؟ رشتہ دار نہیں کریں گے، دوست نہیں کریں گے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن. لیکن اگر اولاد نیک ہے تو وہ تمہارے لیے نماز شب میں اللہم اغفر بولے گی، نماز شب کے بعد ہدیہ میت کی نماز پڑھے گی، دوسری نمازیں پڑھ کے اپنے باپ کو اس اندھیری لحد سے نورانی منزلوں تک لے کے جائے گی. لیکن وہی لے کے جائے گی کہ جس کو تم نے دین سکھایا. اگر دین نہیں سکھایا اور اولاد کو چھوڑ دیا تو یہی اولاد لحد میں تم رو گے. لٹرلی بندہ روتا ہے کہ میرے بھی بیٹے ہیں، میری بھی بیٹیاں ہیں، لیکن انہوں نے میرے لیے کوئی ایصال نہیں کرا. اس کے لیے بہترین ایصال اپنے مرحوم ماں، اپنے مرحوم باپ کے لیے 2 رکعت روز نماز پڑھو ہدیہ میت کی. پہلی رکعت میں 1 قلم 1 انا انزلنا، دوسری رکعت میں 1 قلم 1 انا اعطیناک الکوثر. حیات القلوب علامہ مجلسی جیسی شخصیت اس نماز کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے 2 رکعت 3 یا 4 منٹ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اس نماز کے بعد 70,000 رحمت کے فرشتوں کو تمہارے باپ کی لحد پہ بھیجے گا اور اسی وقت اس کے اوپر رحمت نازل کرے گا. اور دعا وہ کرتا ہے، باپ دعا کرتا ہے کہ پروردگار میرے بیٹے نے مجھے وہ تحفہ دیا، اب یہ رحمت بیٹے پہ پلٹا دے گا. چلو پڑھے محمد. اگر تم نے کیا ہے اولاد کو نیک اور یوتھ کو بول رہا، اتنا ینگ یوتھ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، پلیز ڈو سم تھنگ فار یور پیرنٹس. ماں باپ زندہ ہے، ان کے لیے روز امام کی سلامتی کی نماز پڑھ کے ان کے حق میں دعا کرنا. جس کے ماں باپ زندہ ہے اللہ ان کو سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کی لحد پہ اپنی رحمتوں کو نازل کرے. ماں باپ زندہ ہے تمہارے تو تمہارے اوپر ایک شیڈ ہے رحمت کا، بلیسنگ کا ایک شیڈ ہے، یاد رکھو. میں جوان لڑکے لڑکیوں کو بول رہا ہوں، میرے یوتھ کو بول رہا ہوں، جسٹ ریسپیکٹ یور پیرنٹس. اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو. تم اگر دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے، لکھنؤ میں تم ایسا گرو کرنا چاہتے، if you really want to grow in your life، تم آگے بڑھنا چاہتے تو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو. ریسپیکٹ یور پیرنٹس. کبھی بھی اپنی ماں کو، اپنے باپ کو نو مت بولو. زندگی میں ایک اصول بنا لو کہ ماں باپ جو بولیں گے اس پہ میں سر جھکاؤں گا. اس لیے کہ جو ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا وہ اپنے امام کی اطاعت کیا کرے گا؟ پہلے اپنے والدین کی اطاعت کرو، پھر اپنے امام کی اطاعت کرنا. ماں باپ کی دعا تم کو پتہ ہی نہیں کیسے کس کس موقع پہ آ جائے. اب مثال کے طور پر جیسا یہ زلزلہ آیا، پتہ نہیں کس کی دعائیں تھیں جو بچ گئے. آپ موت بھی آ سکتی تھی، نقصان بھی ہو سکتا تھا، زخمی بھی ہو سکتے تھے، کسی کا گھر بھی ٹوٹ سکتا تھا. پتہ نہیں کون سی نیکی کس کے لیے کام آ گئی کہ جس کی وجہ سے آپ بڑے آرام کے ساتھ اب فیوچر میں، اب وہ دعا میں دے دو، فیوچر میں اگر زلزلہ خدا نہ خواستہ آئے لکھنؤ میں، خدا نہ خواستہ، دعا کرو کہ دنیا بھر میں جتنے مولا کے چاہنے والے ہیں اللہ اس پریشانی سے محفوظ رکھے. اب تو دل سے کر رہے نہیں، ایکسپیرینس لوگ ہیں نا یہاں کے. اب مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. یا موسٹ ایکسپیرینس پیپل نا. آپ یقین کریں آئی واز ریئلی وریڈ. میں بہت پریشان ہوا تھا جب یہ سنا تھا. آئی واز ناٹ دیئر، میں باہر تھا کہ نیپال سے لے کے پورا دہلی میں وہ فوٹوگرافس. اب سوچو یار، ایک لمحے میں زندگی بدل گئی لوگوں کی. ایک سیکنڈ میں کچھ تھا کچھ ہو گیا. یہ بہت بڑا کرم ہوا آپ کے اوپر. آپ کے شہر کے امام بارگاہ جو ہے، مولا عباس کی درگاہ، مولا مشکل کشا کا روضہ، ماشاءاللہ لکھنؤ شہر تو امام بارگاہوں سے آباد ہے.
اس امام بارگاہوں کی برکت تھی، معصومین کی برکت تھی. لیکن ایک چیز یاد رکھو، اتنی برکت مولا نے دی کہ تم کو موت کے منہ سے باہر نکال لیا. موت آتی تھی لیکن امام نے کہا نہیں ابھی نہیں، اور کچھ یہ لوگ نیکی کر لیں اور اللہ کی عبادت کر لیں اور عزاداری کر لیں. ایک موت کے منہ سے باہر تو لے کر آئے. کسی نے دیکھیے نماز آیات تو سب نے پڑھی ہوگی، سب نے پڑھی ہوگی نماز آیات، واجب ہے. کسی نے شکر ادا کیا، شکر کی نماز پڑھی؟ مجھے نہیں معلوم، لوگوں نے پڑھی ہوگی. ڈیڈ یو سے تھینک یو ٹو یور امام؟ میں یوتھ کو بول رہا ہوں، تم نے اپنے امام کا شکریہ ادا کیا؟ لڑکے لڑکیوں کو بول رہا ہوں. زلزلے کا اتنے جھٹکے آئے، ٹرمرز ایسے آئے کہ سب ہل گئے. اچھے بڑے بڑے طاقتور باہر آ گئے گھر سے، جو غرور اور تکبر میں زندگی گزارتے تھے سب باہر آئے. جو یہ کہتے تھے کہ ہم کو کچھ نہیں ہوگا وہ بھی آ گئے. اس لیے کہ موت ایسی چیز ہے، سب باہر آ گئے، آئے باہر. لیکن تم نے شکریہ ادا کیا. تمہارا فرض کیا تھا؟ نماز آیات تو سب نے پڑھی ہوگی، واجب ہے، وہ سب کو معلوم ہے. اگر نہیں کیا شکریہ تو اب کر لو. گھروں کو جا کے 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو اور یہ شکر ادا کرو، سے تھینک یو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ اب میرے امام کے صدقے میں تو نے ہم کو سلامت رکھا. شکریہ ادا کرنے سے نعمت دوبارہ ہو جاتی، شکریہ ادا کرنے سے نعمت بڑھ جاتی. اور وہ بات جو چھوٹے امام بارگاہ کی پہلی مجلس میں بولا تھا وہ یہاں ریپیٹ کر رہا ہے. ایک ناگہانی موت سے بچنے کے لیے، بس آخری بات، ایکسیڈنٹل موت سے بچنے کے لیے 2 روزانہ ہر لڑکا ہر لڑکی ہر عورت ہر مرد زیارت وارثہ پڑھو. زیارت وارثہ تم کو ناگہانی موت سے بچا لے گی. یہ یاد رکھو. یہ میں نہیں کہہ رہا، عابد بلرامی نہیں بول رہا، یہ ہمارے تمام علماء بولتے. زیارت وارثہ کی جو فضیلتیں بتائی گئی اس میں یہ ایک فضیلت بتائی گئی کہ جبھی بھی کراچی میں آج سے 8 یا 9 سال پہلے جو حالات خراب ہوئے وہاں کے، انہیں صبح نکل رہے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شام میں بچ کے بھی آئیں گے. تو وہاں پہ ہر گھر میں ہر لڑکا ہر لڑکی ہر عورت ہر مرد وارثہ پڑھ رہی تھی، جس کی وجہ سے زیارت وارثہ کی برکت یہ ہے کہ تم اگر پڑھ کے روز پڑھو تو گھر سے جب تم باہر نکلتے واپس آئے تک تمہاری زندگی کا ضامن حسین ہو جاتا. جس کی لائف کا پروٹیکشن مولا حسین دے اس کو کوئی روک سکتا؟ اور یہ تو باہر کا ہے. اندر اگر تم زیارت وارثہ روز ہر گھر میں لکھنؤ میں ہونا تو کبھی بھی گھر بیٹھے گا نہیں، کبھی بھی مطلب ایکسیڈنٹل موت نہیں، آگ نہیں لگے گی، زلزلے سے بچ جاؤ گے، طوفان سے بچو گے، ہر بڑی چیز سے، ہر ایکسیڈنٹل چیز سے تم بچ جاؤ گے وارثہ. اور سب سے اچھی چیز یہ کہ مولا حسین سے کلوز بھی ہو جاؤ گے، مولا حسین سے قریب بھی ہوگے. اس لیے کہ 13 مرتبہ اگر تم روز حسین کو سلام کرو، زیارت وارثہ میں حسین 13 مرتبہ آپ کو جواب دیتے. سلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ سے، سلام علیکہ یا سار اللہ وابنا سارے تک. 13 ٹائمز 13 مرتبہ تم مولا حسین کے کانٹیکٹ میں آتے، 13 مرتبہ حسین تم کو دیکھتے. آپ امیجن کریں 13 مرتبہ حسین دیکھ کے علیکہ سلام کہے تو 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن. دنیا کا بھی دستور ہے، اگر آپ کے دروازے پہ آ کے روز کوئی سلام کرے اجنبی، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد آپ پہچاننے لگیں گے نا کہ یہ روز آ کے مجھے سلام کرتا. اسی طرح اگر روز تم حسین کو سلام کرو تو امام سے تمہارا رشتہ بن جائے گا، امام سے تم قریب ہو جاؤ گے، امام تم کو پہچاننے لگیں گے. لیکن میں یوتھ کو بول رہا، بزرگ تو پڑھتے ہوں گے، وارثہ از دا بیسٹ تھنگ. ہر بیماری سے اور وارثہ پڑھو تو تم یہ نیت کر لو کہ اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہے تو یہ نیت کرو کہ پروردگار میں یہ مولا حسین کی زیارت پڑھ رہا، اس زیارت کی برکت سے میرے ماں باپ کو سلامت رکھنا، حسین کے بیٹے کی سلامتی کے صدقے میں سلامت رکھنا. اور جس کے ماں باپ مر گئے، جیسے اس مرحوم کی مجلس کی جا رہی، ان کے بیٹے سے میں بول رہا، روز زیارت وارثہ پڑھ کے یہ بولو
کہ پروردگار میں یہ جو زیارت پڑھ رہا حسین کی، میں اپنے لیے نہیں پڑھا، میں اپنے مرحوم باپ کو اس کا اجر دے دے۔ سوچو تم، مرنے کے بعد اگر روز کوئی حسین کی زیارت کا اجر اپنے ماں باپ کو بھیجے تو اس کا مقام کہاں پہنچے گا؟ روزانہ زیارت پڑھ کے سارے اپنے ماں باپ کو بخشو، بولو میں ان کے بہاف میں پڑھ رہا، کہ ان کے لیے پڑھا۔ اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے ماں باپ کہاں پہنچتے مولا حسین کے پاس، وہ پہنچتے نہیں بلکہ وہاں سے تمہارے حق میں دعا دیتے کہ اللہ جو برکتیں حسین کی ہمارے پاس پہنچایا اس کی وجہ سے پہنچی، اب تو بھی میرے بیٹے پر رحمتوں کو نازل کرنا۔ جو اپنے ماں باپ کے لیے کرے گا وہ کبھی ایسا نہیں رہے گا، کبھی محتاج نہیں رہے گا، کبھی حاجت مند نہیں رہے گا، کبھی پریشان نہیں رہے گا، بڑی بیماریوں سے بچ جائے گا۔ ماں باپ کے ساتھ حسین کی زیارت بھی، حسین کی دعا بھی تم کو لگے گی۔ بس دوستو، میں مجبور کہ میری مجلس فوراً لگی ہوئی ہے اس وقت، اور آپ کو تو معلوم یہاں کی ٹریفک، مجھے 9 سے پہلے چھوٹے امام بارگاہ پہنچنا ہے۔ اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے۔ جو 2-3 باتیں میں نے بتائیں اس پہ عمل کریں، you will see the result، تم رزلٹ دیکھو گے کہ کیا اچھا رزلٹ ملے گا اس کا انشاءاللہ۔ آج کا دن ایک مصیبت کا دن تھا جو گزر گیا۔ ایک باب الحوائج کی بارگاہ میں مجلس پڑھ رہا اور ایک باب الحوائج کا آج ماتم ہوا۔ یہ کربلا کا باب الحوائج ہے، وہ بغداد کا باب الحوائج ہے۔ موسی کاظم، وہ مظلوم امام جو 14 سال قید میں رہ کے شہید ہو گئے۔ میں نے آسانی سے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، ایسے قید خانے میں امام کو رکھا گیا تھا کہ جہاں نوکیلے پتھر لگے ہوئے تھے، جہاں امام بیٹھ برابر نہیں سکتا تھا۔ آج کا دن قیامت کا دن تھا۔ امام کی شہادت تو چھوٹے امام بارگاہ کی مجلس میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ یہ وہ غریب امام جس کا لاشا 3 دن تک بغداد کے پل پہ رکھا گیا، بغداد کے پل پہ 3 دن تک لاشا رکھا گیا، لیکن اس کے بعد بڑی شان سے میرے مولا کا تابوت اٹھا، جنازہ اٹھا اور کاظمین میں لے کے جا کے دفن کر دیا گیا۔ میں اتنا ہی کہوں، مولا بے شک 3 دن تک تابوت رکھا رہا، آپ کا جسد مبارک بغداد کے پل پہ رکھا رہا، لیکن 3 دن کے بعد ہزاروں لوگ آئے اور آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ غسل و کفن ظاہری طور پہ تو امام نے دے دیا تھا، تابوت اٹھا اور آپ کو شان سے دفن کیا گیا، لیکن ہائے کربلا کا وہ حسین جس کا لاشا 3 دن رکھا رہا کربلا کی زمین پر، لیکن اس لاشے کا یہ عالم تھا کہ گھوڑوں چل چکے تھے، حسین کا لاشا پامال ہو چکا تھا۔ زینب مدینے کو دیکھ کے فریاد کر رہی تھی کہ نانا یہ آپ کا حسین ہے جس کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو گیا۔ 3 دن کے بعد چوتھا امام آیا، توق زنجیر میں اسیر، اپنے باپ کو دفن کیا، شودا کو دفن کیا، بس مجلس ختم کر دی، شودا کو دفن کر کے بنی اسد والوں کے ساتھ نہر پہ آئے اور آ کے ایک شیر کو دفن کیا جس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، لاشا عباس کا لٹا کر بنی اسد والوں سے کہا تم اوپر ہی ٹھہرو، نیچے گئے امام لحد کے، جا کے اپنے رخسارے کو عباس کے سینے پہ رکھ کے کہا چچا آپ تو آرام کر رہے، لیکن آپ کی بہنیں اس وقت کوفے میں ہے، زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، شہزادی کی پیٹھ پہ تازیانے مارے جا رہے، بی بی مولا عباس سکینہ تماچے گھاری، چوتھے امام تڑپ کے پروردگار
مولا عباس کے 7ویں امام موسیٰ کاظم اسلام کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما، ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بنے۔ جس مرحوم کے لیے یہ مجلس رکھی گئی اس مرحوم کو اعلی علیین میں جوار معصومین میں جگہ دے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ لکھنؤ میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مولا کا چاہنے والا ہے اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہے۔ پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل کر، ہر بیمار کو صحت دے، میری والدہ بیمار ہے اللہ ان کو بھی صحت دے، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید افتخار حسین کاظمی صاحب کے لیے پڑھ دیں۔ بسم اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین